مولانا عبدالحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبدالحکیم اسحاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بہت ہی زبردست نہایت قیمتی وظیفہ آپ حضرات کو ہدیے کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ یہ وظیفہ تمام پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، تمام غموں کو دور کرنے کے لیے، تمام ٹینشنوں کو دور کرنے کے لیے، تمام پریشانیاں ہو، بے چینی ہو، غم ہو، ہم ہو، یہ ساری چیزوں کو دور کرنے کے لیے یہ وظیفہ تیر با ہدف ہے۔ علماء نے اس کے بارے میں بھی لکھا ہے اور علماء نے اس کے بارے میں بھی بتایا ہے۔ سب سے پہلے درود ابراہیمی یہ 100 بار پڑھ لیں۔ دیکھو درود کے صیغے تو بہت ہیں، اور جو درود ہیں وہ درود پڑھیں گے وہ بھی درود ہی ہے، درود کا ثواب مل جائے گا، لیکن درود ابراہیمی میں تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ وہ نور جو درود ابراہیمی کے اندر ہے وہ دوسرے درودوں کے اندر نہیں ہے۔ اور یہ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں، یہ وہ درود ہے جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے ہیں، تو اس میں نور ہی نور ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہم جب بھی کسی پریشانی میں پھنس جاتے تھے تو ہم درود شریف پڑھتے تھے، درود ابراہیمی پڑھتے تھے، اللہ پاک ہمیں ان پریشانیوں سے نجات دیتے تھے۔ تو 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں اور 100 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ پڑھ لیں۔ 100 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ پھر اللہ پاک سے دعا مانگیں۔ جیسے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ وظیفہ پڑھنے کے لیے توجہ یہ ضروری ہے۔ دعا جو نا پڑھنا نہیں ہے، دعا کو مانگنا ہے۔ دھیان کے ساتھ آپ یہ وظیفہ پڑھیں اور اللہ سے مانگیں، دھیان کے ساتھ ضروری ہے۔ اور دوسری چیز یقین کے ساتھ پڑھیں، اللہ میرا کام بنا دے گا۔ گمان ٹھیک ہو، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، گمان ٹھیک ہو، اللہ میرا کام بنا دے گا، اللہ میری پریشانیوں کو ختم فرما دے گا، یہ گمان ہو۔ تیسری چیز تسلسل ہو، تسلسل کے ساتھ پڑھیں، ہمیشہ پڑھتے رہیں، چھوڑے نہیں۔ اور وہ ہماری مائیں بہن جو ایام خاص میں ہوتے ہیں وہ سورہ اخلاص نہ پڑھیں، صرف درود شریف پڑھتے رہیں۔ جب پاک ہو جائیں گے پھر سورہ اخلاص وہ پڑھ لیں۔ ایام میں سورہ اخلاص نہ پڑھیں، باقی درود شریف پڑھتی رہیں۔ تو بہت ہی مجرب ہے، تیر با ہدف ہے، تمام پریشانیوں ٹینشن ہوں ان کو ختم کرنے کے لیے، ان کو دور کرنے کے لیے، اور چلتے پھرتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کا اہتمام ہو، انشاءاللہ خوشیاں ہی خوشیاں مل جائیں گی۔ خود بھی اس پر عمل کریں، اوروں تک یہ پہنچائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا عبدالحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔
مولانا عبد الحکیم اسحاق.